قرآن کے مطابق جن ایک الگ مخلوق ہیں اور انسان الگ، تو کیا جن انسانوں کے اندر گھس سکتے ہیں؟ جن انسان کے اندر گھس سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں انگلش میں پوزیشن، جن کا حاوی ہونا، جن کا قابض ہونا کسی کے اوپر، جی ممکن ہے، اس کا بالکل اس کے ثبوت بھی ملتا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ مس سے شیطان جو ہے نا یہ ہے۔ تو شیطان کا جو مس ہے نا، وہ شیطان اندر نہیں گھستا، بیسیکلی وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو قابو کر لیتا ہے ایک بندے کو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود کھاتے ہیں نا وہ نہ کھڑے ہو سکیں گے بلکہ سوائے اس کے کہ وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے جنون سے خبتی بنا دیا ہو۔ وہ خبت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جن پہ جنات حاوی ہو جاتے ہیں، پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ۔ وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ سورہ اعراف کی بالکل آخری آیات ہیں۔ شیطان کی جماعتیں، گروہ ہیں، وہ حاوی ہوتے ہیں۔ مومن جو ہے نا، تقی جو بندہ نا، صحیح تقوی والا، اس پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی۔ جو بندہ دین سے دور ہوگا، برائیوں میں، گمراہیوں میں، اس پہ شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ ہاں بعض دفعہ آزمائش ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو جنوں کی دنیا نا، ان کی ایک ٹیریٹوری ہے۔ آپ جیسے میں آپ کے گھر میں اگر بغیر اجازت کے گھسوں گا تو آپ مجھے گولی ماریں گے، یا مجھے ڈنڈے ماریں گے، یا مجھے پکڑ لیں گے۔ اسی طرح جنات کی جو دنیا ہے نا، اس کے بارے میں اس کا میں الحمدللہ تجربے سے اور مشاہدے سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ مثلا آج کے دور میں ہم نے، آپ دیکھیں باتھ روم جو بنائے ہیں گھروں کے اندر، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر بھی کمرے سے باہر ہوتے تھے باتھ روم، صحن کے پیچھے جا کے علیحدہ ہوتا تھا۔ اب یہ اٹیچ باتھ روم آ گئے، تو جنات اور شیاطین اکثر ایسی جگہوں پہ بسیرا کرتے ہیں۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ خبثی اور خبائث کیا ہے بھئی؟ وہاں جنات اور شیاطین ہو سکتے ہیں، تو آپ وہ دعا مانگ کے جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اسی طرح یہ گندی جگہیں جو ہوتی ہیں، کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے، وہاں جنات کھانا کھانے جاتے ہیں۔ وہ ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت آ جاتا ہے، پھر شیاطین وہ کھاتے ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ اسی طرح پرانے جو درخت ہیں جہاں پہ جنات کا مسکن ہو سکتا ہے کوئی، بڑے بڑے جید علماء، سر اہل حدیث سلفی علماء، یہ اقبال سلفی صاحب کا میں سن رہا تھا، ان سے کسی نے ایک دفعہ سوال پوچھا، کچھ سال پہلے میں نے سنا تھا ان کا، کہ سر یہ درختوں کے نیچے جانے کی کیا سائنس ہے، یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے بڑا کھلا بتائی یہ بات کہ آپ نے ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب، یہ دو نمازوں کا ایک تھا، آئی تھنک عصر کا بتایا تھا، کہ عصر کا جو وقت ہے نا، اس وقت بیری کے درخت کے نیچے نہیں جانا۔ بیری کا جو درخت ہے وہاں بالکل جی جنات ہوتے ہیں وہاں پہ، تو درختوں کے نیچے بچوں کو اس ٹائم پہ نہ لے کے جائیں عصر کے ٹائم۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب شام کا وقت آتا ہے، شیاطین گھروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اندر کہیں جانے کے لیے، اس وقت اپنے بچوں کو سورج غروب ہونے کے وقت اندر لے آؤ، یہاں تک کہ جب اندھیرا ہو جائے سب پھر باہر جاؤ۔ آپ نے بتایا نا دروازے بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ سارے میں آپ کو قرآن اور حدیث سے باتیں بتائے جا رہا ہوں، جس سے پتہ کیا چلا کہ جن جو ہے انسان کے اوپر اوور پاور کر سکتا ہے اگر ہم کچھ وائلیشنز کریں گے، اگر ہم مسٹیکس کریں گے۔ اگر ایسی مسٹیکس نہیں کریں گے تو جن آپ پر اوور پاور نہیں کرے گا، ایسا ہے۔ تو میں آپ کو اپنے شیخ کا ہمارے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ شہر میں ہمارے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ وہ کہتے ہیں میں نا، ان کی بیوی چلی گئی، ڈائیورس ہو گئی ایک، تو وہ اس وقت ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 60 کے قریب۔ تو وہ کہتے، ان کی دوسری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی اگلی، تو وہ کہتے کہ میں ایک دن گھر میں تھا، یقین مانے، کہتے مجھے لٹرلی ایسے ہوا کہ کوئی بہت بھاری بھرکم چیز آئی، اس نے میرا گلا پکڑ لیا اور مجھے دبا رہا ہے، اور میں نے فوراً دعا پڑھی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ہمیں دین نے ریمیڈیز بھی بتائی نا، کہا وہ میں نے جب پڑھی تو مجھے ایسے وجہ سے کسی نے میرا گلا چھوڑ دیا، اور وہ بھام دروازہ بند کرنے کی بھی مجھے آواز آئی، کہ میں بالکل اکیلا تھا اس وقت گھر میں۔ تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ بھئی مجھے اکیلے نہیں رہنا چاہیے، یا شادی کر لوں، یا جو ہے میں کچھ اور انتظام کروں کہ اپنے بچوں کو یہاں ساتھ لے آؤں۔ دس از سیریس میٹر۔ تو وہ ان سائڈ اندر جانا لٹرل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پوری آپ کی باڈی ہی شیطان کی باڈی بن جاتی ہے۔
ہاں وہ اندر ضرور جا سکتا ہے. جیسے آپ جمائی لیتے ہیں اس کا اندر دخول بھی ہے. جمائی لیتے ہیں اگر آپ منہ کور نہیں کرتے تو شیطان اندر گھس جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کچھ باتیں بھی ضعیف بھی مکس ہو گئی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ ایکسٹریم پر نہ لے کے جائیں کہ بھئی ہمیں بندہ جو اس کے اندر پتہ نہیں شیطان بھی گھسا ہوا ہے، ابلیس بھی گھسا ہوا ہے. یہ نہیں، جنات جو ہوتے ہیں نا، جنات، ان کو یہ بڑی شرارتی مخلوق ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور جنات جو ہیں ان کے مختلف لیولز آف اٹیکس ہیں. کچھ کا کام ہے صرف وسوسے ڈالنا، کچھ کا کام ہے آپ کو صرف گناہ کی طرف مائل کرنا، کچھ کا کام ہے آپ کو صرف اور صرف چھیڑنا، ڈرانا، بس اتنا ہی کام ہوگا. کچھ کا کام ہے صرف آپ کے خوابوں کے اندر آ کے آپ کو ڈرانا، برا شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی یہ ساری چیزیں، یہ جنات کی بہت بڑی دنیا ہے، اور اس میں ہر جن کا علیحدہ علیحدہ کام ہے. یہ شرارتی مخلوق ہے، اور کچھ جو ہے وہ بندے پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر پوزیشن لے آتے ہیں. وہ پوزیشن جو ہے وہ ان سائڈ آؤٹ پوزیشن ہے، اس کو آپ فزیکلی لٹرلی نہ دیکھیں، وہ ہماری میڈیکل ٹرم سے باہر ہے. بعض دفعہ، اچھا اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، بعض دفعہ جن کسی پہ آنے کا، اور یہ جو نا اکثر ڈرامہ ہوتا ہے، وہ کسی نے شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے تو وہ ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جن آ گیا، اور یہ وہ اس طرح کے ڈرامے والوں سے بچیں. بڑے بڑے ایکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اور 2 نمبر بابے وغیرہ، ان سے بچیں. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں جن نکالنے کے چکروں میں. پلیز واچ آؤٹ. بہت سارے مسئلے اس میں نفسیاتی امراض ہوتے ہیں. جیسے بخار ہوتا ہے جسم کو، اسی طرح ذہن پہ بھی بخار ہو سکتا ہے نا، دماغ پہ، تو اس کا سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ بعض دفعہ لینا پڑتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ جن ہی ہو. جو ریمیڈیز قرآن اور سنت میں بتائی گئی، میں نے آپ کو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون 89-90 ہے میرا خیال، سورہ مومنون کی، آپ یہ پڑھیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صبح شام کے اذکار میں حفاظت کی چیزیں بتائیں. آیت الکرسی بتائی جنات کے شر سے بچنے کے لیے. آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کا ورد رکھیں صبح شام، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، اخلاص فلق اور ناس، اخلاص فلق اور ناس، اور اپنے پہ اس طرح پڑھ کے پھونکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے لگے بھی یہ پڑھا کرتے تھے حفاظت کے لیے. یہ سارے حفاظتی تدابیر آپ کریں. پریونشن از دی بیسٹ کیور. پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آپ پہ کوئی شیطان حملہ نہیں ہوگا کرے گا، کوئی آپ پہ قابض نہیں ہو سکتا. اور وہ جو دوسری احتیاطیں ہیں باتھ روموں والی، کہ آپ چلو اب گھروں کے اندر باتھ روم کم از کم دعا تو پڑھ کے جائیں، ان کو صاف رکھیں، ان میں آپ احتیاط کریں، ان کے اندر غلاظت گندگی نہ رہنے دیں. آپ یہ جو ہے بچوں کو شاموں کے ٹائم باہر نہ نکالیں، درختوں کے نیچے خاص طور پہ عصر کے وقت نہ جائیں. یہ احتیاطیں آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو خیر ہی خیر ہے. احتیاط کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جادو والا معاملہ ایک اور ہے، اس میں بھی دیکھیں کچھ جنات جادو میں بھی تو استعمال ہوتے ہیں، شیاطین ہیں وہ بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ان شریر مخلوقوں کے شر سے محفوظ رکھے. یہ صبح شام 3 بار یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ تیری مخلوق کا جو شر ہے نا، تیری مخلوق کا شر، اللہ کا شر نہیں، شر اللہ کی طرف سے نہیں آتا، اس کی مخلوقیں جو ہیں نا ان کا جو شر ہے، یا اللہ میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ نہیں کہنا اللہ میں آپ کے شر سے، استغفر اللہ ولیس الشر الیک. یہ دعا ہے ہماری، دعائے استفتاح کے اندر یہ الفاظ ہیں، لیس الشر الیک، اللہ شر آپ کی طرف سے نہیں آتا، انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. یہ سیدنا علی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے، صحیح مسلم کے اندر دعائے استفتاح لمبی والی. یہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں یاد، بڑے بڑے علماء کو یہ دعا نہیں پتہ بھی نہیں ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی پڑھیں بھائی، رسول اللہ نے کئی سکھائی ہیں. یہ جو دعا ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو یقین مانیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تفصیلاً یہ دعا جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں. یہ حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم لے لیں، اس میں وہاں لکھی ہوئی ہے یہ دعا، دعائے استفتاح کے سیکشن میں، فاتحہ سے پہلے اس میں ہے. شر اللہ نے نہیں دینا، تو وہ دعا جو نا جس میں اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ یہ جو نا آپ کی جو مخلوق ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی مخلوق کا شر. 3 بار آپ نے صبح، 3 بار شام یہ پڑھ کے اپنے پہ پھونک لیں، خیر ہے انشاءاللہ سب. وہ نہیں آتی تو یار اخلاص فلق اور ناس اتنا ہی بہنوں بھائیوں پڑھ لیں تو آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. دروازہ بند کریں جب گھر کا تو بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کریں. شاموں کے ٹائم بچے آپ لوگ باہر نہ جائیں،
یہ جو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے جب، وہ والا ٹائم، سورج غروب ہونے سے لے کر مکمل اندھیرا ہونے تک، یہ آدھا پونا گھنٹے کی ٹائم ونڈو صبر کر لیں، تھوڑی دیر اندر آ جائیں اور بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کریں، لائٹیں وغیرہ جلا دیں۔ صحیح بخاری میں سارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ جی جنات کا، ان کے گھسنے کا یا ہم پر قابض ہونے کا، اور ان کے مس ہونے کا قرآن سے ذکر ہے، سارا حدیث میں ذکر ہے، اور پھر ہم نے اسلاف کے اعمال کی شکل میں آپ کو ان کے تجربات کی شکل میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں، درختوں کے والی اور یہ والی، اس ساری چیزوں پہ آپ عمل کریں جتنا ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے۔ کچھ نہ کر سکیں تو صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، انشاءاللہ آپ پر کوئی جن حاوی نہیں ہوگا۔ احتیاط ضرور رکھیں۔ میاں بیوی آپس میں جب ملیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، ورنہ شیطان ساتھ شامل ہو جائے گا، تو وہ اندر شامل چلا ہو گیا نا اندر، پھر تو کئی طریقے ہیں شیاطین اندر جا سکتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا فی البدی مختصراً باتیں بتا دی ہیں، اس پر تو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بڑا بڑا اس پہ علم ہے، بہت کام کیا امت نے، تو انشاءاللہ امید ہے اس سے ہی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہی آپ اگر آپ جو میں نے باتیں کی ان کو کوئی اگر ٹرانسکرائب کر کے لکھ دے تو یہ بڑے کام آئے گا لوگوں کے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ اعلم۔